شہزاد کو ڈاکٹر اندر لے کے جا چکے تھے، جبکہ عروہ، عفان اور اس کی تائی باہر ہی بیٹھے تھے۔ نگہت بیگم نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا۔ عروہ میری بیٹی دعا کرو نا، میرا شہزاد ٹھیک ہو جائے۔ یہ سب میری غلطیوں کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے معاف کر دو۔ دعا کرو میرا شہزاد ٹھیک ہو جائے۔ نگہت بیگم منہ پر دوپٹہ رکھے روتی ہوئی کہہ رہی تھیں۔ عروہ نگہت بیگم کی زیادتیوں کا سوچتی، اس کا دل آج بھی کانپ اٹھتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ آج عروہ نے دیکھ لیا تھا، وہ اپنی تائی کو اپنے بیٹے کے لیے اس طرح روتے دیکھ کر اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا، جبکہ عروہ انہیں تسلی دینے کے علاوہ اور کچھ نہ کر پائی۔ عفان تو خاموش نظروں سے ڈاکٹر کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ پورے 5 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ڈاکٹر ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر مزید انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ مسٹر شہزاد کے ساتھ کون ہیں؟ ڈاکٹر نے باہر آ کر پوچھا۔ جی ہم ہیں۔ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے عفان ڈاکٹر کے قریب آیا۔ آپ لوگ ذرا حوصلے سے سنیے گا، صبر سے سنیے گا جو میں کہنے والا ہوں۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، سب ٹھیک ہے نا؟ عفان نے ڈاکٹر کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے پیشنٹ کو کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر۔ ان کی زندگی کے کچھ ہی دن ہیں۔ اگر آپ کچھ مہینے پہلے ہمارے پاس انہیں لے آتے تو شاید ان کے کینسر کا علاج ہو جاتا، لیکن اب ان کا کینسر لاسٹ اسٹیج پر پہنچ چکا ہے، جس کا علاج ناممکن ہے۔ ڈاکٹر نے عفان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دکھی لہجے میں کہا۔ عفان کے دل میں ایک عجیب سا درد ہوا، جو بھی تھا خون دونوں کا ایک تھا، جبکہ نگہت بیگم اپنے بیٹے کے بارے میں اتنی بری خبر سن کر بلند آواز میں رو رہی تھیں۔ میرا شہزاد، میرا بیٹا، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرے شہزاد کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ میرے کیے کی سزا میرے بیٹے کو مل گئی ہے، اس سزا کی حقدار میں تھی۔ میرا بیٹا تو بہت معصوم تھا، اسے تو دنیا جہان کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کچھ لمحے بعد نگہت بیگم دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ عروہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ انہیں کیسے سنبھالے۔ عروہ نے نم ہوتی آنکھوں سے عفان کو دیکھا، جس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ جو بھی تھا وہ اس کا کزن تھا، عفان کی اس کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں تھی۔ جو بھی شہزاد کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت برا ہوا تھا، شاید اسے اپنے ماں کے گناہوں کی سزا ملی تھی۔ اگر بچے کو سزا ملتی ہے تو وہ سزا ایک ماں کے لیے بھی ہوتی ہے، جو اب شہزاد کو بھی ملی تھی اور نگہت بیگم کو بھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا اور میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا شہزاد اس سزا کا حقدار نہیں ہے۔ نگہت بیگم عروہ کے پاؤں پکڑتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ تائی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اٹھیں، آپ صبر کریں، ہم دعا کریں گے کہ شہزاد بھائی ٹھیک ہو جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ عروہ نے اپنی تائی کو اپنے پیروں سے اٹھاتے اپنے سینے سے لگایا، لیکن ایک ماں کو کیسے سکون آ سکتا تھا؟ نگہت بیگم بھی اس کے سینے سے لگتی رونے لگی تھی کہ آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا میرا بیٹا؟ کیسے؟ عروہ میں نے اس پر دھیان کیوں نہیں دیا؟ میں کیسی ماں ہوں جو اس کی بیماری کو پہچان نہ پائی، ٹھیک سے اس کا خیال نہیں رکھ پائی؟ عروہ کی تائی اپنے سینے کو پیٹتے ہوئے روتے ہوئے پورے ہاسپٹل میں چیختے ہوئے بول رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ عروہ نے روتے ہوئے عفان کو دیکھا۔ عفان نم آنکھوں سے نگہت بیگم کی طرف بڑھ کر انہیں اپنے سینے سے لگا گیا۔ نگہت بیگم عفان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مختار ملک سے ملنے کے لیے وہ سلطان شاہ کے ہمراہ سینٹرل جیل آئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بے حد کانپ رہے تھے کہ وہ اپنے ڈیڈ کا سامنا کیسے کرے گی۔ اس میں تھوڑی سی بھی ہمت نہیں تھی، وہ جسے اپنا مانتی تھی اس کا سامنا کرتی، وہ بھی اس طرح جیل میں۔ فائقہ نے نم ہوتی آنکھوں سے سلطان کو دیکھا تو اس نے فائقہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم پریشان مت ہو، تمہیں ہی ملنا تھا، ورنہ میں کبھی بھی تمہیں یہاں پر نہیں لاتا۔ میں اب اس خبیث انسان کا سایہ تمہارے آس پاس برداشت نہیں کر سکتا، لیکن بھائی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی، میں انہیں ایسے کیسے دیکھوں گی؟ لیکن میں دیکھنا چاہتی ہوں، آج ڈیڈ کی نظر سے نہیں، اپنے ماں باپ کے قاتل کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں۔ مجھے آج انہیں آخری بار دیکھنا ہے کہ وہ ایک قاتل ہو کر کیسے سکون سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک دفعہ بھی ان کا ہاتھ نہیں کانپا تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آج بھی وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں یا نہیں۔ اپنے آنسو صاف کرتی فائقہ سلطان کے سینے سے لگتی رو رہی تھی۔ سلطان فائقہ کو اپنے سینے سے لگائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اندر جاتے فائقہ نے دیکھا سلاخوں کے پیچھے بالکل اندھیرا تھا۔ سلطان کے کہنے پر
جیل کے اندر لائٹ جلائی گئی تھی۔ فائقہ نے سلاخوں کے پیچھے دیکھا جہاں ایک آدمی رخ موڑے دیوار کی طرف اپنا چہرہ کیے بیٹھا تھا۔ فائقہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس شخص کو کیا کہہ کے پکارے، لیکن پھر بھی اس نے ہمت کرتے ڈیڈ کہہ دیا تھا۔ ڈیڈ، ڈیڈ، فائقہ نے اٹکتے ہوئے کہا، جبکہ سلاخوں کے پیچھے مختار جو اپنا رخ دیوار کی سمت کیے بیٹھا تھا، فائقہ کی آواز سنتے مڑ کر دیکھا۔ جبکہ مختار کی حالت دیکھتے فائقہ کی چیخ نکلنے والی تھی، کیونکہ وہ شخص اس کا باپ تو نہیں لگ رہا تھا۔ بکھرے بال، بڑی ہوئی داڑھی اور بال بھی کندھے تک آتے ہوئے جو بالکل الجھے ہوئے تھے جیسے کتنے دنوں سے کنگھی نہ کی ہو، اور ڈریس بھی ایسا پہنا تھا جیسے سالوں سے نہ دھویا ہو۔ اتنی گندی حالت میں اپنے ڈیڈ کو دیکھتے فائقہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پر گرنے لگے تھے۔ مم، میری بیٹی آ گئی، میری بیٹی، مجھے پتا تھا فائقہ تم ضرور آؤ گی۔ مختار بھاگتا ہوا سلاخوں کے پاس آیا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ سارا فاصلہ ختم کر کے فائقہ کو گلے لگا لے، لیکن فائقہ نے اس کی حالت دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سلطان کے سینے میں اپنا منہ چھپایا۔ سلطان شاہ نفرت بھری نظروں سے مختار کو دیکھ رہا تھا، جس نے اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا قتل کیا تھا۔ فائقہ تو پھر چھوٹی سی تھی، وہ تو نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن سلطان نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تو وہ کیسے ایسے شخص کو معاف کر سکتا تھا جس نے اس کے سامنے اس کے ماں باپ کا گلا کاٹا ہو؟ اور مختار کے منہ سے فائقہ کے لیے اپنی بیٹی کا لفظ سنتے سلطان کی آنکھیں غصے سے لال سرخ ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فائقہ نے سلطان کے سینے سے اپنا چہرہ نکالتے اپنے باپ مختار کو دیکھا جو ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے معاف کر دو فائقہ بیٹے، مجھے معاف کر دو۔ میں مانتا ہوں میں تمہارے ماں باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے تمہیں پالا ہے، میں تمہارا باپ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ مختار کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے اور وہ ہاتھ جوڑ کر فائقہ سے معافی مانگ رہا تھا۔ آپ یہ کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا تھا، میں آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، کوئی چھوٹا موٹا گناہ کیا ہوتا تو میں آپ کو معاف کر دیتی، لیکن آپ نے میرے ماں باپ کو مارا ہے، ان ماں باپ کو جن کی شفقت میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ آپ نے مجھے یتیم کر دیا تھا، آپ کی وجہ سے میں اپنے اصلی ماں باپ کی محبت سے دور رہی ہوں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اس دولت کے لیے جو دولت آج آپ کو بالکل بھی نہیں بچا پا رہی، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کیوں؟ فائقہ مختار کی آنکھوں میں نفرت سے دیکھتے روتے ہوئے چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ میں مانتا ہوں بیٹی، مختار ملک، بیٹی مت بولے مجھے، بیٹی مت بولے، نہیں ہوں میں آپ کی بیٹی، میں ان کی بیٹی ہوں جن کو آپ نے اتنی بے دردی سے قتل کیا تھا۔ مختار ابھی کچھ کہتا کہ فائقہ چیختے ہوئے مختار کی بات کو بیچ میں کاٹ دی۔ وہ سامنے والے شخص کو باپ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، اسے اس شخص سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، صرف نفرت میں وہ اسے باپ کا نام نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے اسے اس کے اصل نام مختار سے پکارا تھا۔ پھر ایسا کرو، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، ٹھیک ہے، میں تمہارے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، میں تمہارا گنہگار ہوں نا، مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو، لیکن مجھے ایک دفعہ مجھے ڈیڈ کہہ کے پکارو، مجھے ایسے اپنے باپ کے نام سے محروم مت کرو۔ اپنے ہاتھ جوڑتے زور و شور سے روتے ہوئے سامنے کھڑی لڑکی سے کہنے لگا، جو آج اپنا دل سخت کر کے آئی تھی۔ سامنے والے شخص کی حالت دیکھتے وہ جو دل سخت کر گئی تھی وہ نرم پڑ رہا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ آج سامنے والے شخص جس کو وہ کبھی اپنا باپ سمجھتی تھی، اپنے سارے حساب کتاب چکتا کرنے آئی تھی۔ آپ نے مجھے بھی صرف اور صرف دولت کے لیے پالا تھا، تاکہ جب میں بڑی ہو جاؤں تو آپ میری دولت اپنے نام کر سکیں۔ آپ نے بھی مجھے لالچ میں پالا تھا، لیکن شکر ہے کہ آپ کی نیت مجھ پر حرام نہیں ہوئی۔ فائقہ نے یہ کس دل سے کہا تھا یہ وہی جانتی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر مختار کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو فائقہ؟ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی لاڈلی بیٹی کی طرح پالا ہے، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ مختار ملک فائقہ کی بات سنتے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولے، ہاں میں تمہارا گنہگار ہوں، تو مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دو نا، مجھے تمہارے ہاتھوں سے موت قبول ہے، لیکن تمہارے منہ سے اپنے لیے ایسے الفاظ نہیں سن سکتا، مجھے معاف کر دو، ایک دفعہ مجھے ڈیڈ کہہ دو۔ مختار کے دل میں اچانک سے درد اٹھا تھا، لیکن وہ اس درد کو اگنور کرتے
سلاخوں کے پاس ہی نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے فائقہ کے سامنے جھکتے ہوئے معافی مانگ رہا تھا۔ یہ میرا کام نہیں ہے مختار ملک کہ میں آپ کو معاف کروں، یہ میرا کام نہیں ہے، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے قاتل کو اتنی آسانی سے معاف کر سکوں، لیکن کیا ہے نا، آپ نے ہمیشہ ایک باپ کی طرح مجھے پیار دیا ہے، میری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، میرا دل اتنا سخت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بے وفائی کر سکوں، اتنے سال میں آپ کی بیٹی بن کر رہی ہوں، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے جڑے ہاتھ دیکھ کر بھی میں آپ کو معاف نہ کر سکوں۔ فائقہ کی آنکھوں سے آنسو بل بل زمین پر گر رہے تھے۔ فائقہ بھی گھٹنوں کے بل اپنے باپ کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھی اور مختار نے اپنے ہاتھ سلاخوں پر رکھے تھے، انہیں تھام لیا تھا۔ سلطان نے غصے سے لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے فائقہ کی یہ حرکت دیکھی تھی، لیکن وہ ابھی ان کے بیچ نہیں بولنا چاہتا تھا۔ جو بھی تھا، مختار نے اس کی بہن کو پالا تھا، جیسے بھی پالا تھا۔ اس کی بہن زندہ تھی تو مختار ملک کی وجہ سے زندہ تھی، اس لیے وہ ان کے درمیان نہیں بولنا چاہتا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر اپنی بیٹی فائقہ کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے مختار نے اپنی نظریں اٹھا کر سامنے فائقہ کو دیکھا، جس کے ہاتھ تھامے روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک دفعہ کہہ دو ڈیڈ، بس ایک دفعہ، میری جو سانسیں بچی ہیں نا، وہ میں سکون سے لے سکوں، ایک دفعہ ڈیڈ کہہ دو مجھے۔ مختار فائقہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے التجائی انداز میں بولا، جیسے وہ آخری بار اپنی بیٹی سے بات کر رہا ہو۔ ڈیڈ۔ فائقہ کے گلے میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا، جس سے فائقہ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ فائقہ کے ڈیڈ بولنے سے مختار کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ مختار کی مسکراہٹ دیکھتے فائقہ نے مختار کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ رک سی گئی تھیں۔ اپنے ہاتھوں پر مختار کے ہاتھوں کی گرفت نرم پڑتے دیکھ فائقہ کا دل ایسے تھا جیسے کسی انہونی کے ڈر سے باہر آ جائے گا۔ بھائی دیکھیں ڈیڈ کو کیا ہوا ہے، فائقہ زور و شور سے روتے ہوئے سلطان سے کہنے لگی۔ سلطان نے مختار کو دیکھا جو اپنی بیٹی فائقہ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی جان دے گیا تھا۔ آنکھوں کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھیں، مختار کا دل بند ہو گیا تھا۔ فائقہ۔ سلطان نے فائقہ کے کندھوں سے تھام کر اسے کھڑا کیا۔ جیسے ہی فائقہ نے مختار کے ہاتھوں کو چھوڑا تھا، مختار دھڑم سے زمین پر گرا۔ مختار کو گرتے دیکھ فائقہ کی چیخ بے ساختہ تھی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ سلطان کے سینے میں چھپایا تھا اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ بس کرو فائقہ، ان کی زندگی اتنی ہی تھی۔ سلطان نے فائقہ کو سنبھالتے ہوئے باہر لے گیا اور مختار بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ ایک مہینے بعد زرون مینشن میں سب لاؤنج میں موجود تھے۔ ایک صوفے پر زرون خان اور حدیقہ خانم بیٹھے تھے، ساتھ والے صوفے پر سلطان، مشال اور فائقہ موجود تھے، جبکہ اس کے برابر والے صوفوں پر آمنہ، حسام، نور اور دانیال بیٹھے تھے۔ سب آپس میں ہنسی مذاق اور گپ شپ میں مصروف تھے۔ حدیقہ خانم نے زارون کو آنکھوں کے اشارے سے کچھ کہنے کے لیے کہا، جس پر زارون نے ہلکا سا سر ہلایا اور سلطان کی طرف متوجہ ہوا۔ سلطان بیٹا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ زرون خان نے نرمی سے بات شروع کی تو سب کی نظریں ان پر مرکوز ہو گئیں۔ جی ڈیڈ بولیں، کیا بات ہے؟ وہ زرون خان کی طرف متوجہ ہو کر بولا۔ داجی کا فون آیا تھا۔ سلطان نے چونک کر زارون کو دیکھا۔ جی خیریت؟ کیا کہہ رہے تھے داجی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ ہانیہ کی رخصتی کے ساتھ فائقہ کی بھی رخصتی حویلی سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر سلطان کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو ہم فائقہ کو حویلی سے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ زارون نے سنجیدگی سے جواب میں کہا، میں نے ابھی تک داجی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پہلے تم سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو تو فائقہ کی رخصتی حویلی سے ہوگی، اگر نہیں تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ فائقہ تمہاری بہن ہے، ہم سب سے زیادہ تم اس پر حق رکھتے ہو۔ زرون خان سلطان شاہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کے لیے سلطان شاہ سوچ میں پڑ گیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ڈیڈ، اگر میری بہن سب بڑوں کی دعاؤں میں رخصت ہوگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، داجی جیسے بہتر سمجھیں، سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فائقہ کی آنکھیں سلطان کی بات پر نم ہوئیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مختار ملک کا چہرہ آیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو بچپن میں کھو دیا تھا، مگر جس کو باپ سمجھ کر پیار کیا تھا، اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا۔ مختار کا سوچتے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ فائقہ کی آنکھوں کے آنسو سلطان شاہ سے مخفی نہ رہ سکے۔ سلطان نے اس کی جانب دیکھا۔
اور اسے اپنے قریب کر کے سینے سے لگایا اور پیار سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ فائقہ سلطان کے سینے سے لگ کر رونے لگ گئی۔ ہال میں بیٹھے سب لوگوں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مشال اپنی جگہ سے اٹھی دوسری سائیڈ فائقہ کے پاس آ کر بیٹھی اور اسے چپ کروانے لگی، مگر اس خوشگوار ماحول میں دانیال کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ نور پریگننٹ تھی اور اس کا آخری مہینہ چل رہا تھا۔ دانیال جانتا تھا اس کے لیے زیادہ سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ موم، نور شادی میں نہیں جائے گی۔ دانیال حدیقہ خانم کو دیکھتے فوراً سے بولا۔ یہ کیا بات ہوئی دانی، میں اپنی بہنوں کی شادی میں نہیں جاؤں گی؟ نور نے حیرانگی سے چیخ کر کہتے دانیال کی طرف دیکھا۔ ہاں، تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم شادی اٹینڈ کرو، دانیال نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ دانی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور میں ضرور جاؤں گی۔ نور کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ وہ التجائیہ نظروں سے حدیقہ خانم اور زرون خان کو دیکھ رہی تھی کہ آج وہ اس کی حمایت میں کیوں نہیں بول رہے ہیں۔ وہ اگر کسی بات کی دانیال کے ساتھ ضد کرتی تو زرون خان اور حدیقہ خانم اس کا ساتھ دیتے تھے، اور آج وہ لوگ دانیال کی بات پر چپ تھے۔ موم، آپ ہی اپنے بیٹے کو سمجھائیں کہ میں شادی میں ضرور جاؤں گی۔ اب کی بار نور حدیقہ خانم کو چپ رہتے دیکھ روتے ہوئے بولی۔ میری جان، تمہیں آرام کرنا چاہیے، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا زیادہ دیر تم نہیں بیٹھ سکتی ہو، حدیقہ خانم نے پیار سے نور کو سمجھایا۔ نہیں نہیں موم، مجھے شادی میں جانا ہے، مجھے جانا ہے شادی میں۔ نور منہ بناتے ہوئے وہیں صوفے پر مشکل سے بیٹھی تھی۔ دانیال اس کے مزید قریب ہو کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ٹڈی میری جان، اپنی حالت دیکھو نا، اگر اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ گھر میں ہی رکتا ہوں۔ دیکھو، میں بھی نہیں جا رہا شادی میں، دانیال نے نور کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ جانتا تھا نور کو پیار سے ہی سمجھائیں تو وہ سمجھے گی، ورنہ وہ ضد ہی کرتی رہے گی۔ نور بیٹا، دانیال صحیح کہہ رہا ہے، اگر تمہاری ایسی حالت نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور لے چلتے، اب تمہارے بغیر بھی تو ہمیں مزہ نہیں آئے گا نا۔ حدیقہ خانم نے بھی نور کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ نور صوفے سے اٹھی اور منہ بناتے ہوئے دانیال کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہیں جا رہی، جائیں سب شادی میں، جائیں انجوائے کریں، مجھے نہیں کچھ بھی کرنا۔ نور منہ بناتے ہوئے ناراض ہوتے اپنے بھاری سراپے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی مشکل سے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ دانیال نے نور کی پشت کو دیکھا۔ میں سنبھال لوں گا، آپ سب لوگ جانے کی تیاری کریں، دانیال سب کو کہتے ہوئے نور کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گیا تاکہ وہ اپنی ٹڈی کا موڈ ٹھیک کر سکے۔ رات کو بارات تھی، سب تیار ہونے کے لیے روم میں چلے گئے۔ انہیں پہلے حویلی جانا تھا، پھر وہاں سے میرج ہال پہنچنا تھا۔ پہلے آتے ہیں منتہا اور زریز کی طرف۔ خان، دیکھیں نا آپ کا بیٹا کتنا تنگ کر رہا ہے، صحیح سے تیار بھی نہیں ہونے دے رہا، جب بھی تیار ہونے لگتی ہوں یہ رونا شروع کر دیتا ہے، آپ اسے سنبھالیں نا۔ منتہا اپنے چہرے پر معصومیت لاتے زریز خان سے بولی، جو کب سے تیار ہونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن جب بھی تیار ہونے لگتی زاویار رونا شروع کر دیتا تھا۔ ابھی ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ منتہا اس سے زاویار کی شکایتیں کرنے بیٹھ گئی تھی۔ خانم، کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی ہو، اتنا معصوم سا تو ہے۔ زریز خان زاویار کو اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے پیار سے بولا، جبکہ زاویار اپنے باپ کو دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ دیکھیں دیکھیں، آپ کے آتے ہی کیسے مسکرانے لگ گیا ہے، جبکہ میں اس کے سامنے جاؤں تو رونے لگ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا ہی بیٹا ہے، میرا تو کچھ لگتا ہی نہیں، کب سے تیار ہونے کی کوشش کر رہی ہوں، شکر ہے آپ آ گئے، جھنجھلا کر کہتے منتہا اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دینے لگی، جبکہ زاویار کو وہ پہلے ہی تیار کر چکی تھی۔ زریز بھی بالکل تیار تھا، اب وہ زاویار کو اپنی باہوں میں اٹھائے اس سے باتیں کرنے لگا تھا تاکہ منتہا آرام سے تیار ہو سکے۔ دیکھیں خان، کیسی لگ رہی ہوں، منتہا اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے اس کے قریب آ کر بولی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میری خانم تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ زریز خان نے پیار بھرا بوسہ منتہا کے ماتھے پر دیا تھا۔ ہاں، میری خانم تو بلش کر رہی ہے، لب دبائے زریز خان نے چیڑھا۔ چپ کریں خان، تنگ نہ کریں، آئیں نیچے چلتے ہیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اوکے خانم، ابھی تنگ نہیں کرتا، رات کو تنگ کروں گا، آنکھ ونک کر کے کہتے وہ دونوں زاویار سمیت باہر چلے گئے، جہاں پر ساری فیملی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ وہ سب کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ سے دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو، رضوانہ خانم نے دل سے
اپنے بیٹے اور بہو کی تعریف کی۔ منتہا شرماتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی۔ ڈارلنگ، ہیل والے شوز نہیں پہنو، یہ سلیپر پہنو۔ جانتی بھی ہو ایسی حالت میں ہیل نہیں پہنتے۔ واش روم سے نکلتے حسام کی نظر آمنہ کی اونچی ہیل پر پڑی۔ وہ سختی سے بولا، نکلی میجر، تم اسے ہیل کہتے ہو؟ یہ تو چھوٹی سی ہیل ہے، اور تم نے مجھے میرا پسندیدہ فراک بھی نہیں پہننے دیا جو میں اتنی مشکل سے لے کر آئی تھی۔ مجھے اتنا پسند تھا فراک، اور اب ہیل پہننے سے بھی مجھے منع کر رہے ہو۔ آمنہ منہ بناتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ڈارلنگ، تمہارے لیے اور ہمارے فتنے کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ بڑی محنت کی ہے اسے دنیا میں لانے کے لیے، اب احتیاط تو کرنی چاہیے۔ آمنہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بے باکی سے بولا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے حسام، میں ٹھیک سے شادی بھی نہیں انجوائے کر پا رہی ہوں۔ آمنہ نے آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا، اچھا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میری باہوں میں آ کر تو تمہیں دنیا جہان کا ہوش نہیں ہوتا، اور بلیم مجھے کر رہی ہو۔ حسام نے گھور کر اسے دیکھتے کہا۔ آمنہ اس کی بات میں چھپی معنی خیزی دیکھتی سرخ ہو گئی تھی۔ آمنہ بنا کچھ کہتی اپنا چہرہ حسام کے کندھے پر رکھ گئی۔ ڈارلنگ، یہ سلیپر پہن لو نا، حسام نے پیار بھرے لہجے میں کہا، تو آمنہ نے منہ بناتے حسام کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، اب اگر تم کہہ رہے ہو تو پہن لیتی ہوں، اتنا بھی کیا نخرے دکھانا۔ آمنہ ہنستے ہوئے بولی اور اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوگی۔ وہ مکمل تیار تھی، بس جیولری پہننا رہتی تھی۔ آمنہ کی پشت دیکھتے حسام اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور آئینے میں اپنا اور آمنہ کا مکمل عکس دیکھنے لگا۔ اس کے پیٹ کے گرد اپنے بازو ڈالتے ہوئے حسام نے اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی۔ شکریہ میری جان، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ حسام نے اس کے کندھے پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے تو آمنہ نے گہرا سانس بھرتے ہوئے آئینے میں حسام کا عکس دیکھا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حسام، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ نے آپ کو میری زندگی میں بھیجا ہے۔ جتنا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، شاید ہی کوئی مجھ سے پیار کرتا ہوگا۔ آمنہ نے پلٹ کر حسام کے سینے سے لگتے ہوئے اپنے پیار کا کھلے دل سے اظہار کیا تھا، جبکہ آمنہ کے منہ سے اپنے لیے ایسے محبت بھرے الفاظ سن کر حسام نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے اسے ایک بہترین شوہر بننے کی صلاحیت دی تھی اور حقوق پورے کرنے دیے تھے۔ حسام نے اسے پیچھے کرتے ہوئے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا اور خود اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ آمنہ حسام کو اپنے قدموں میں بیٹھتے ہوئے دیکھ سست پٹا گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو حسام؟ کچھ نہیں کر رہا، بس اپنی ڈارلنگ کی خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ وہ میرے بچے کو جنم دینے والی، اور میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا ہر طرح سے خیال رکھوں۔ ایک سلیپر اٹھاتے وہ آمنہ کے پاؤں میں ڈالتے ہوئے محبت سے بولا۔ آمنہ کی آنکھوں میں نمی آئی، جبکہ لبوں پر گہری مسکراہٹ اور چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے حسام خان اس کی خدمتوں پر خدمتیں کیے جا رہا تھا، جب سے اسے معلوم ہوا تھا وہ باپ بننے والا ہے۔ رونا نہیں ڈارلنگ، ورنہ جو تم نے اتنا سارا میک اپ کیا ہے وہ سارا خراب ہو جائے گا، شرارت سے کہتے آمنہ کے آنسو صاف کیے تو آمنہ بھی مسکرا دی۔ دانیال، ہم جا رہے ہیں، نور کا خیال رکھنا، اس کی کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے کال کر کے اس کی خیریت سے آگاہ کرتے رہنا۔ ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ فائقہ اور ہانیہ مشال پارلر سے نکل کر حویلی پہنچ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیقہ خانم اس کے ماتھے پر لب رکھتی ہدایت دیتی۔ زنون خان کے ہمراہ چلی گئی، جبکہ حسام اور آمنہ ان سے چند منٹ پہلے جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد دانیال اپنے روم میں آ گیا، جہاں اس کی ٹڈی تکیے میں چہرہ چھپائے رونے میں مشغول تھی۔ اللہ اللہ، ٹڈی اور کتنا روگی، سمندر بہانے کا ارادہ ہے کیا؟ میں بھی تو یہاں پر ہوں نا، چلو ہم ایک ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ دانیال نے نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو نور نے اپنا ہاتھ جھٹکا اور بستر میں گھس کر لیٹ گئی۔ دانیال نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ یار کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ دانیال اس کے ساتھ بستر میں گھستے ہوئے اپنے قریب کر کے سینے میں بھیج کر بولا۔ نور نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دانی، میرا بہت دل کر رہا تھا جانے کو۔ اگر میرے ساتھ یہ سب کرنا تھا تو آپ لوگ شادی تھوڑی لیٹ کروا دیتے، پھر میں بھی شادی میں شرکت کر لیتی۔ وہ شکوہ کناں انداز میں سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ میں نے تو کہا تھا رخصتی تھوڑی لیٹ رکھ لیتے ہیں، لیکن کہاں عفان شاہ جیسے بے باک شخص میں صبر تھا، وہ تو مرا جا رہا تھا رخصتی کے لیے۔
اچھا اب تم اداس نہ ہو میری جان، کچھ کھانا ہے؟ دانیال اس کے پھولے ہوئے چہرے پر بوسوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے بولا۔ نور نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا اس وقت کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا، اور واقعی ہی اسے اپنی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، سو اس نے بھی اپنی ضد چھوڑ دی اور دانیال کے گرد سختی سے اپنے بازو حائل کرتے سونے کی تیاری کرنے لگی۔ عروہ ایک ایک چیز پٹک پٹک کر ادھر سے ادھر کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے کافی حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ موٹو جلدی کرو یار، سب نیچے ویٹ کر رہے ہیں۔ جبکہ عادل کمرے میں داخل ہو کر عجلت سے بولا، نیچے سب تیار تھے، انتظار تھا تو صرف عروہ کا تھا۔ مجھے نہیں جانا، وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں چلا کر بولی۔ اس کا موڈ سخت خراب ہو گیا تھا۔ کتنا دل تھا اس کا اپنے بھائی کی بارات میں شرکت کرنے کا، لیکن عادل نے اسے جانے سے منع کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے ساتھ ہی چلو گی۔ تب سے ہی عروہ کا موڈ خراب تھا۔ وہ اس وقت گھر کے کپڑے پہنے ہوئے تھی۔ اچھا یار سوری نا موٹو، تمہیں تیار ہو کر سب سے پہلے میں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے عروہ کا غصہ کرنا حق بنتا تھا، اس لیے عادل سوری کہہ گیا۔ مجھے نہیں چاہیے سوری عادل، میرا موڈ بہت خراب ہے، پلیز جائیں آپ، میں نہیں جا رہی ہوں۔ گہری سانس فضا کے سپرد کرتے وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ سب ہمارا نیچے انتظار کر رہے ہیں میری موٹو، تیار ہو جاؤ نا جلدی سے، پھر چاہے 3 دن رہ لینا بھائی کے گھر، کوئی اعتراض نہیں، لیکن اتنے خوشی کے موقع پر ایسے منہ نہ بناؤ، وہ لاڈ سے کہتے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ عروہ اسے دیکھتے روتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور وارڈروب سے کپڑے لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ عادل مسکرایا تھا۔ عادل جلدی نیچے آؤ، سب انتظار کر رہے ہیں، منتہا کمرے میں داخل ہو کر بولی۔ ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں، اگر آپ سب نے نکلنا ہے تو نکل جائیں، میں اور عروہ اپنی گاڑی پر آئیں گے۔ عادل مسکرا کر بولا، جی ٹھیک ہے، بہتر، میں سب کو کہتی ہوں، منتہا کہتی ہوئی نیچے چلی گئی، جبکہ عادل بیچارہ اب اپنی آفت کا انتظار کرنے لگا۔ عروہ تیار نہیں ہے، عادل اسے لے آئے گا، ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ سب چلے جاؤ، منتہا نے نیچے آ کر سب کو بتایا۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، دیر ہو رہی ہے، داجی کہتے ہوئے آگے بڑھے تو سب بھی ان کے پیچھے چلنے لگے۔ ابھی وہ سب خان حویلی سے باہر نکلتے کہ مین دروازے سے ایان اور ختیجہ اندر داخل ہوئے تھے۔ سب کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کی چمک تھی۔ ختیجہ کی گود میں بچہ تھا۔ سب گھر والوں کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، ایک تو ایان اور ختیجہ کا آنا اور دوسرا سب ختیجہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہے تھے کہ وہ گئی تو ویل چیئر پر تھی، لیکن آئی وہ اپنے پیروں پر چلتی ہوئی تھی۔ فرزانہ بیگم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اپنے پیروں پر چل کر گھر واپس آئی ہے۔ ٹپ ٹپ آنسو فرزانہ بیگم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ وہ سب بھی حیران کن نظروں سے ختیجہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ختیجہ کی گود میں بچے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب سب ایسے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھتے رہیں گے یا ہمیں ملیں گے بھی؟ ایان نے ہنستے مسکراتے ہوئے آگے جا کر سب کو باری باری گلے لگایا تھا، جبکہ فرزانہ خانم تیزی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی تھیں۔ اپنی مورے کو دیکھتے ختیجہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ میری بیٹی ٹھیک ہو گئی۔ فرزانہ خانم نے ختیجہ کو اپنے گلے لگانا چاہا، لیکن بیچ میں وہ بچہ آ گیا تھا۔ فرزانہ خانم نے سوالیہ نظروں سے ختیجہ کو دیکھا کہ یہ بچہ کدھر سے آ گیا، اتنے مہینے تو نہیں ہوئے انہیں کہ کوئی بچہ پیدا ہو جاتا۔ سب نے ایک نظر ختیجہ کو دیکھا اور ایک نظر مڑ کر ایان کو۔ یہ بچہ؟ داجی نے ایان سے پوچھا۔ اس بچے کے بارے میں ابھی فی الحال ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی تو شادی میں چلتے ہیں۔ لگتا ہے ہم صحیح ٹائم پر پہنچ گئے، ختیجہ بھی سب سے ملتی ہوئی چہک کر بولی۔ سب کی نظریں ختیجہ کی گود میں بچے پر تھیں، جو بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ سب کے دلوں میں کھلبلی سی ہو رہی تھی، یہ بچہ کدھر سے آیا ہے؟ ہاں ایان ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی تو شادی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، اسی لیے ہمیں چلنا چاہیے، اس بچے کے بارے میں بعد میں بات کر لیں گے۔ داجی نے سب کو اشارہ کیا تو سب نے ہاں میں سر ہلایا کہ ہاں واقعی ہی لیٹ ہو رہے تھے۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور میرج ہال کی جانب روانہ ہو گئے۔ سب میرج ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ہانیہ کو ویٹنگ روم میں بٹھایا گیا تھا۔ عفان بے صبری سے اپنی ہانی کا انتظار کر رہا تھا، اس سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا کب رخصتی ہو
اور وہ ہانیہ سے اپنی محبت کا اظہار کرے۔ ساتھ میں فواد اور فائقہ کا نکاح بھی تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے فائقہ اور فواد کا نکاح کروانے کا سوچا۔ میرج ہال بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا۔ ایک طرف فواد بیٹھا تھا اور درمیان میں موتیوں کے پھولوں کی لڑیاں تھیں، اور دوسری طرف فائقہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ فواد بھی آج بے حد خوش تھا کہ اسے اس کی محبت مل رہی ہے۔ کرن بیگم فائقہ کے ساتھ بیٹھی اسے سینے سے لگائے ہوئے تھی۔ زیمل بھی بے حد خوش تھی فائقہ کے لیے۔ کرن بیگم کو جب مختار کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا، لیکن صبر تھا جو انہوں نے کرنا تھا۔ مختار کو اس کے کیے گئے کرموں کی سزا ملی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فواد اور فائقہ کا نکاح ہو چکا تھا۔ اسٹیج پر ایک طرف ہانیہ اور عفان کو بٹھایا گیا۔ عفان تو ہانیہ کو دیکھتے اپنا دل سنبھال رہا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ریڈ کلر کا لہنگا پہنے وہ عفان شاہ کا دل دھڑکا رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد ہر طرف مبارکباد کی گونج شروع ہوئی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ سبھی بہت خوش تھے۔ خوشیوں نے ان کے گھروں میں بسیرا کر لیا تھا۔ قبول ہے کہتے فائقہ کو اپنے ڈیڈ کی بے حد یاد آئی تھی، کیسے اس کے ہاتھوں میں اس کے ڈیڈ نے اپنی جان دی تھی۔ وہ لمحہ یاد کرتے فائقہ کی آنکھیں بے اختیار نم ہوئیں، لیکن فواد نے فائقہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا تھا۔ فواد اچھے سے جانتا تھا کہ فائقہ کے ساتھ کیا ہو چکا ہے کیا نہیں، لیکن وہ اپنے آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ فائقہ کا ہر طرح سے خیال رکھے گا اور اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اسے بھولنے میں مدد کرے گا۔ فائقہ نے اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کی اور مسکرا کر فواد کی طرف دیکھا۔ اب سب باری باری ان دونوں کی طرف آ رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ خوش رہو ہمیشہ میری جنت، سلطان نے محبت سے اس کے سر پر پیار دیا۔ فائقہ نے مسکراتے اپنے بھائی سے دعائیں وصول کیں۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ ہانیہ کو عفان کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا اور وہ بے حد خوش تھی کہ اس کے بھائی کو بھی اس کی محبت مل گئی ہے اور اس کی بھابھی ہانی بنی ہے۔ فائقہ کی رخصتی کا ٹائم آیا تو وہ سلطان کے گلے لگ کر زوروں شوروں سے رونے لگی تھی۔ اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ دل اپنے بابا کو پکار رہا تھا کہ کاش اس کے بابا اور ماما اس کے پاس ہوتے تو ڈھیر ساری دعاؤں میں رخصت کرتے۔ آئی لو یو ڈیڈی، آئی مس یو، مختار کو پکارا تھا دل میں۔ اگر آپ ہوتے تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتے۔ کاش آپ اچھے ہوتے ڈیڈ۔ مختار نے فائقہ کو بہت پیار سے لاڈ سے پالا تھا۔ فائقہ نے اپنے اصل ماں باپ کا لمس تو صحیح سے محسوس نہیں کیا تھا، لیکن مختار کا لمس، اس کی محبت فائقہ نے اچھے سے محسوس کی تھی، باپ کی صورت میں، اور اسے اس وقت مختار کی محبت اور اس کے پیار کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ فائقہ کو وہ 1 مہینے پہلے والا واقعہ یاد آیا تھا جب اس کے ہاتھوں مختار ملک نے اپنی جان دی تھی۔ تب بھی فائقہ اس بات کا شکر ادا کرتی تھی کہ وہ آخری پل اپنے ڈیڈ کے ساتھ تھی۔ سلطان جانتا تھا اس کی بہن کیوں رو رہی ہے، کس انسان کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ سلطان نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے سر پر اپنے لب رکھے تھے۔ میری شہزادی، میری جنت، چپ کر جاؤ، آج تو خوشیوں کا دن ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ اس انسان کو بھول جاؤ جس نے ہمارے ماں باپ کو مارا ہے۔ میں ہوں نا تمہارے سر پر، جو بھی مشکل آئی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کبھی بھی اس فواد نے کچھ بھی کیا، تم سب سے پہلے میرے پاس ہی آؤ گی، اور اس کی میں ایسے پٹائی کروں گا کہ وہ بھاگتے ہوئے تمہارے پاس سوری کرنے آئے گا۔ سلطان نے ماحول کو اچھا بناتے ہوئے مذاق میں کہا۔ فائقہ بھی ہنستے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ بھائی فواد بہت اچھے ہیں، مجھے پتہ ہے وہ میرا بہت خیال رکھیں گے، فائقہ نے مسکراتے ہوئے فواد کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو سب فائقہ کی بات سن کر مسکرائے تھے کہ وہ ابھی سے ہی اپنے شوہر کی حمایت کر رہی ہے۔ فواد بھی اس کی بات سن کر مسکرایا تھا کہ اس کی بیوی اس کی محبت ہے۔ پھر ہانیہ عفان کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی اور فائقہ فواد کے ساتھ رخصت کر دی گئی تھی، اور اب سب گھر والے جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ 2 دن فلیٹ میں رہ کر فائقہ نے پھر دبئی چلے جانا تھا فواد کے ساتھ۔